بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا عنوان ہے قبر کی پہلی رات میں مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کے بارے میں جانیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے۔ السلام علیکم بھائیوں بہنوں پیارے دوستوں، میں ہوں انیس احمد قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل انیس اسلامک ویڈیوز۔ ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب تک بندہ مومن دنیا سے انتقال اور آخرت کا سفر کرنے کو ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے نزول فرماتے ہیں جن کے چہرے حسین و جمیل اور سورج کی طرح چمکتے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنتی کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے فرشتے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسے گھیرے رہتے ہیں، اور حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل کر چل۔ پھر اس کی روح اس طرح سہولت اور آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ بس اسے حضرت ملک الموت لے لیتے ہیں اور دوسرے فرشتے جو وہاں دور تک بیٹھے رہتے ہیں پل بھر بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور اسے لے کر جنتی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اس خوشبو کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین پر جو بھی عمدہ سے عمدہ خوشبو پائی جاتی ہے ویسی ہی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چل دیتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت میں بھی ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں، واہ کیا اچھی خوشبو ہے۔ یہ فرشتے میت کا نام، تعظیم اور تکریم سے لے کر اس کا تعارف کراتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پہلے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ پھر دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور پھر وہ اس طرح دروازے سے اوپر چلے جاتے ہیں، پھر وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے اسے دوسرے آسمان تک رخصت کرتے ہیں، اور جب 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو، اور اب زمین پر ہی اسے لوٹا رہا ہوں اور زمین ہی سے قیامت کے دن اسے دوبارہ زندہ کروں گا۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر واپس آ جاتی ہے اور پھر میت کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے قبر میں اسے بٹھا کر اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ پھر وہ ان کے صحیح جواب دیتا ہے تو پھر فرشتے کہتے ہیں، بے شک تو صحیح کہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ جنت کا دروازہ کھلتے ہی روح پر ہوا اور خوشبو آنے لگتی ہے اور قبر کو بہت کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میت کے نیک اعمال حسین اور خوبصورت لوگوں کی شکل میں آتے ہیں اور میت کو رفقت کا وعدہ کرتے ہیں اور خوشی کی بشارت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک کافر کی موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میرے دوستوں، اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ کافر کی موت کے بعد سیاہ چہروں والے فرشتے آسمان سے آ کر اس کے آس پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو تا حد نظر دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت میت کے پاس میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل کر چل۔ یہ سنتے ہی روح خوف و ہراس سے سارے بدن میں دوڑنے لگتی ہے۔
پھر طرح طرح کی سختی سے اس کی روح زبردستی اس کے جسم سے نکال لی جاتی ہے، اور وہ فرشتے اس کی روح کو ٹاٹ میں لپیٹ لیتی ہے۔ اس وقت اس روح میں مردے کی سڑی ہوئی بدبو آنے لگتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں، اور وہ آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، مگر آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا۔ حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام کافروں میں لکھ دو۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر پھینک دی جاتی ہے، اور جسم میں داخل کر کے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ لا علمی ظاہر کرتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جاتا ہے، تو پھر وہ یہی جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس وقت خدا کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے جو کچھ کہا بالکل سچ کہا، اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو اور دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھلتے ہی دوزخ کی گرمی اور آگ کے شعلے لپکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کو قبر اتنی زور سے دبوچتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کی بدعمالی ایسی صورت میں آتی ہے کہ اس کے جسم سے بدبو آتی ہے اور اس کو عذاب اور مصیبت کی خبر سناتی ہے۔ حضور پرنور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے کہ اے بدبخت خراب حال انسان، تو مغالطے اور دھوکے میں رہا، مجھ پر شان سے اکڑ کر اور تن کر چلتا تھا۔ تجھ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں امتحان اور آزمائش کا گھر ہوں، تنہائی اور ہیبت کا مقام ہوں، جہاں صرف کیڑوں کی بہتات ہے۔ تو نے میری پرواہ نہیں کی۔ اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے قبر، تو دیکھتی نہیں کہ یہ اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا اور لوگوں کو بری باتوں سے روکتا تھا؟ تو پھر قبر یہ سن کر کہتی ہے اچھا، یہ اگر ایسا تھا تو اس کے لیے میں گلزار بن جاتی ہوں، اور اس کا جسم نور کا بن جائے گا اور روح خدا کے پاس چلی جائے گی۔ اور اگر کبھی مردے سے قبر اس طرح کہتی ہے کہ میں تاریکی اور تنہائی کا گھر ہوں، اگر تو دنیا میں اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری میں رہا ہے تو میں آج تیرے لیے رحمت ہوں، اور اگر تو نے اللہ تعالی کی نافرمانی اور سرکشی کی ہوگی تو میں تیرے لیے عذاب جان بنوں گی۔ میں وہ ہوں جو مجھ میں خدا کا نیک بندہ بن کر آئے گا، وہ یہاں سے خوش ہو کر نکلے گا، اور جو گنہگار اور نافرمان ہوگا وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اور بعض دفعہ قبر کہتی ہے کہ اے خانہ خراب، کیا تجھے کسی نے مجھ سے ڈرایا نہیں تھا اور تجھے یہ خوف دلایا نہیں تھا کہ میں تنگ اور تاریخ اور بدبودار خوفناک کیڑوں کا مرکز ہوں؟ اور تو نے دنیا میں رہ کر میرے لیے کیا سامان مہیا کرایا؟ اور جب کوئی شخص قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس پر عذاب اور تکلیف کا نزول ہوتا ہے تو اس کے آس پاس کے مردے جو مدفن میں ہوتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ اے شخص، تو کس قدر غافل رہا کہ ہمارے بعد بھی تجھے دنیا میں رہنے کا موقع ملا، اور تو ہم سے بعد میں آیا ہے، پھر بھی تو نے اپنے سے پہلے آنے والے سے عبرت حاصل نہیں کی، اور تو نے نہ سمجھا کہ مرنے والے تو مر چکے اور ان کے اعمال بھی پورے ہو چکے، چاہے اچھے اعمال تھے یا برے اعمال۔ تیرے لیے تو بہترین موقع تھا کہ تو دارالاعمال یعنی دنیا میں تھا اور برے اعمال کا تعارف نیک کاموں سے کر لیتا۔ تجھے تو کافی موقع ملا، تو ان لوگوں پر غور کرتا جو کہ تجھ سے پہلے لوگوں کے کندھوں پر لد کر مٹی میں ملا دیے گئے۔ تجھے کس نے دھوکہ دیا اور تو کس مغالطے اور فریب میں پڑا رہا؟
حدیث شریف میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جہنم کے خندقوں میں سے ایک خندق ہے، یہ جہنم کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کو اس کا ٹھکانہ صبح اور شام دکھایا جاتا ہے، جنتی کو جنت دکھائی جاتی ہے اور جہنمی کو جہنم دکھائی جاتی ہے۔ دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر، تم اپنے کو مرنے پر کیسا دیکھتے ہو کہ لوگ تمہارے لیے 4 گز لمبی اور 1.25 گز چوڑی قبر کھودیں، پھر تمہیں غسل دے کر کفن پہنائیں اور پھر تمہیں لے جا کر قبر میں رکھ کر چلے آئیں۔ منکر نکیر بجلی کی طرح آنکھیں چمکاتے، بادل کی طرح گرجتے، بال زمین پر لٹکاتے اور اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی مٹی ہٹاتے ہوئے آئیں اور وہ آ کر تمہیں جھنجھوڑے، تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت میری عقل میرے ساتھ ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، عقل تمہارے ساتھ ہی ہوگی۔ تو حضرت عمر نے یہ عرض کیا کہ تو پھر مجھے کوئی خوف نہیں، میں جواب دے دوں گا۔ ایک روایت ہے کہ قبر میں سوال و جواب صرف امت محمدی کی خصوصیت ہے۔ انبیاء صادقین کی امت پر اللہ تعالی کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب نازل ہو جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وہ عذاب کو معکوف کر دیا گیا اور اس کی جگہ منکر نکیر اور سوال جواب کا سلسلہ جاری کیا گیا، اور جو شخص مرنے کے بعد دفن نہیں کیا جاتا اس سے بھی سوال اور جواب کیا جاتا ہے۔ دوستو، موت دراصل بندہ مومن کا تحفہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کا تحفہ موت ہے اور اس کے لیے ایک خوشبودار پھول ہے۔ سلیمان بن عبد المالک نے ابو اعظم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اس لیے گھبراتے ہو کہ تم نے آخرت کو برباد کر دیا اور دنیا کو آباد کیا، لہذا آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں کرتے۔ سلیمان نے کہا، آپ صحیح فرماتے ہیں۔ جس شخص کو قبر کی زندگی پر یقین ہو اور اپنے نیک اعمال کے بدلے وہاں اچھے حال میں رہنے کی امید ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ اس عالم سے دوست احباب کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو برزخ میں رشتہ دار اور جان پہچان والے مل جائیں گے، تو پھر موت سے کیوں گھبرائے اور اس زندگی کو برزخ کی زندگی پر کیوں ترجیح دے؟ حدیث میں ہے کہ 2 چیزوں کو انسان مکروہ جانتا ہے، ایک تو موت ہے، حال کے موت اس کے واسطے فتنے سے بہتر ہے، دوسری مفلسی ہے کیونکہ مفلسی حساب دینے کے لیے آسان ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ جو شخص موت کو یاد کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ 3 کرامت دے گا۔ پہلی جلد توبہ، دوسری دل کی قناعت اور تیسری عبادت میں دل جمائی اور اطمینان، اور موت کو بھول جائے گا، اس پر 3 بلائیں نازل ہوں گی۔ پہلی توبہ کی اس کو توفیق نہیں ہوگی، دوسری تھوڑی چیز اس کو قناعت نہ کرے گی، اور تیسری عبادت میں سستی کرے گی۔ کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون مومن سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور نیک اعمال سے موت کے بعد کا سامان درست کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب آنکھ کھلے گی۔ سبق: اے مسلمانوں، موت اور عالم برزخ کی حقیقت تم پر واضح ہو چکی ہے۔ تم خود بخود سوچو گے کہ جو زندگی تم نے گزار چکی ہے اس میں آخرت کے لیے کیا کیا سامان مہیا کر رکھا ہے۔ تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کیا۔ یہاں کسی کے بارے میں یہ پتہ کرنا ممکن نہیں ہے کہ وہ گنہگار ہے یا نیک ہو سکتا ہے۔
ہماری نظر میں صرف اس کی اچھائیاں اور برائیاں ہوں، لیکن ہو سکتا ہے نیکیاں بھی موجود ہوں جو اس کی برائیوں کو دھونے والی ہوں اور وہ ہماری نظر سے پوشیدہ ہو۔ اس لیے ہر شخص کو اپنے غرور، گناہوں اور خطاؤں پر نظر رکھنا چاہیے، اپنی اصلاح کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے تم ایک دوسرے کی برائی کرنے سے پرہیز کیا کرو، اپنی زندگی کو سنوارنے کی جد و جہد کیا کرو تاکہ آخرت کے لیے بہترین سامان جمع کر سکو اور تم اللہ تعالی کی خوشنودگی حاصل کر سکو۔ شراب پینا، زناخوری، چوری، جوا، چغل خوری، عیب، ظلم، ماں باپ کی نافرمانی اور اس قسم کی بہت سے گناہوں کے بارے میں تم پڑھ چکے ہو کہ ہمیں کس قدر کے سخت عذاب ہمیں اسی گناہ کے بدلے میں ملتا ہے۔ تمام گناہوں سے توبہ کرو اور نماز، روزہ، حج کی خوشنودگی حاصل کر سکو۔ شراب پینا، زناخوری، چوری، جوا، چغل خوری، عیب، ظلم، ماں باپ کی نافرمانی اور اس قسم کی بہت سے گناہوں کے بارے میں تم پڑھ چکے ہو کہ ہمیں کس قدر کے سخت عذاب اسی گناہ کے بدلے میں ملتا ہے۔ تمام گناہوں سے توبہ کرو، نماز قائم کرو۔ دوستوں، اگر یہ جانکاری آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو اپنے عزیزوں میں شیئر کریں۔ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔